اس کتاب کو پڑھنا ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ اچھے بولنے والے دوست سے بات کرنے کے مترادف ہے، جس نے آپ پر توجہ مرکوز کرنے کے لیے وقت مختص کیا ہو۔ میں اس کتاب کو اس وقت اٹھاتا ہوں جب میں بے چینی محسوس کرتا ہوں، اور صرف اس کو پڑھ کر ہی مجھے سکون ملتا ہے۔ یہ کتاب اضطراب، پریشان رہنے کے بارے میں ماہرانہ معلومات سے بھری ہوئی ہے۔ واضح ٹیکنیک موجود ہیں اس کے اندر، اور بہت سارے عملی مشورے موجود ہیں کہ کس طریقے سے اضطراب سے نپٹا جائے۔ اضطراب میں مبتلا افراد کے لیے ڈاکٹر کرن کی ہمدردی دیکھ بھال بہت مناسب ہے۔ یہ کتاب ہر اس شخص کے لیے ایک انمول وسیلہ ہے جو اضطراب میں موجود ہے، جو پریشان رہتا ہے اور جسے کبھی کبھار گھبراہٹ کے حملے ہوتے ہیں۔ یہ کتاب اضطراب کی بنیادی وجوہات کو سمجھنے کے لیے بصیرت پیش کرتی ہے اور اس پر قابو پانے کے نئے نئے طریقے پیش کرتی ہے، اور اضطراب کی علامت کو درست کرنے اور روکنے کے لیے مؤثر مشقیں فراہم کرتی ہے۔ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد میں نے بے چینی کے بارے میں بہت کچھ سیکھا ہے کہ یہ کیسے ہوتی ہے اور یہ آپ کے جسم میں کیسے اثر انداز کرتی ہے، اور اس کتاب نے بہت سی ٹیکنیکیں سکھائی ہیں۔ یہ کتاب مکمل شواہد اضطراب، بے چینی، پریشانی ایک ایسی چیز ہے جو ہم میں سے بیشتر افراد کو چھوتی ہے۔ ذہنی تندرستی بھی اتنی اہم ہے جتنی کہ جسمانی صحت۔ وہ کہتی ہیں، اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ اضطراب کی خرابی دنیا بھر میں ذہنی صحت کے سب سے بڑے مسائل میں سے ایک ہے۔ طبعی لحاظ سے میں نے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو پریشانی کے مسئلے کے ساتھ آتے دیکھا ہے، اور وبائی مرض کرونا نے اس میں مزید اضافہ کیا ہے۔ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی اور سوشل میڈیا کے وسیع پیمانے پر استعمال نے لوگوں کو خطرناک خبروں کے مسلسل نشر ہونے سے روشناس کرایا ہے، جو پریشانی کو اور بھی بڑھاتا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ جسمانی علامات، علمی خرابی، سماجی تنہائی اور جذباتی پریشانی کے ذریعے روزمرہ کی زندگی خراب ہو رہی ہے۔ اضطراب کے مسئلے سے نمٹنے اور پرسکون ہونے کے لیے کچھ طریقے وہ تجویز کرتی ہیں کہ اپنے دباؤ والے اعصابی نظام کو پرسکون کریں۔ باہر باغ میں جا کے گہری سانسیں لیں۔ سانس لینے کی مشقیں اعصاب کو پرسکون کر سکتی ہیں۔ وہ لکھتی ہیں کہ بے چینی، وری، اینگزائٹی اعصابی نظام پر اہم دباؤ ڈالتی ہے، لیکن روزانہ کی سادہ مشقیں اس تناؤ کو کم کرنے میں مدد کر سکتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ سانس لینے پہ توجہ مرکوز کریں اور اپنی سانس کو زیادہ سے زیادہ لمبا کریں۔ ایسا کرنے کے لیے وہ لکھتی ہیں کہ آپ کو اپنی ناک کے ذریعے آہستہ سے سانس لینے کی ضرورت ہے۔ چند سیکنڈ کے لیے رکیں، پھر آہستہ آہستہ اور گہرائی سے سانس باہر نکالیں۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ طویل سانس خارج ہو۔ وہ کہتی ہیں، لمبی سانس خارج کرنے سے جسم کے اعصابی نظام کی فعالیت میں اضافہ ہوتا ہے، جو تناؤ کے ہارمونز کا مقابلہ کرتا ہے، دل کی دھڑکن کو کم کرتا ہے اور مجموعی جسمانی تناؤ کو کم کرتا ہے۔ وہ لکھتی ہیں کہ تسلیم کریں کہ اگر اضطراب، اینگزائٹی ایک طویل عرصے سے موجود ہے تو آپ کے اعصابی نظام کے تحفظ اور استحکام کے احساس کو بحال کرنے میں وقت اور صبر درکار ہوگا۔ دوسرا طریقہ وہ بتاتی ہیں کہ پریشان کن خیالات سے خطاب کریں۔
وہ وضاحت کرتی ہیں کہ اضطراب اکثر پریشان کن خیالات پیدا کرتا ہے جو ناقابل تردید حقائق کی طرح لگتا ہے، جن پر اکثر غور کیا جاتا ہے اور ان پر رد عمل ظاہر کیا جاتا ہے۔ اس طرح اضطراب میں شدت آتی ہے۔ وہ کہتی ہیں اس چکر سے آزاد ہونے کے لیے جان بوجھ کر ان فکر مند خیالات کا مقابلہ کرنا اور ان پر کارروائی کرنا بہت ضروری ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ فکر مند خیالات لکھیں۔ ایسا کرنے کے لیے اپنی فکر انگیز پیشن گوئی کی تاریخ کو نوٹ کرتے ہوئے، یہ بتاتے ہوئے کہ یہ کیا تھا، ایک سادہ ریکارڈ لکھیں اور پھر 1 یا 2 دن جیسے مخصوص وقت کے بعد جو کچھ آپ نے لکھا ہے اس پر واپس جائیں اور تصدیق کریں کہ آیا آپ کی پیشن گوئی درست تھی یا نہیں۔ اسے ہاں یا نہ کے پر نشان لگا دیں۔ جب پیشن گوئی پوری نہیں ہوتی تو اصل نتیجے کو نوٹ کریں، ریکارڈ پر نظر ثانی کریں، خاص طور پر پریشان کن لمحات کے دوران۔ یہ مشق آپ کے دماغ کو ایک وسیع فکر مند نقطہ نظر کو اپنانے کی تربیت دیتی ہے۔ 99% جن چیزوں کے متعلق آپ پریشان ہو رہے ہوتے ہیں وہ زندگی میں نہیں ہوتی۔ تیسرا طریقہ وہ بتاتی ہیں کہ بے چینی پر زیادہ توجہ مرکوز کرنا بند کریں۔ اضطراب، انگزائٹی، پریشانی کے ساتھ جد و جہد کرنے والے لوگ اکثر اپنی توجہ اضطراب کی علامت سے ہٹانا مشکل محسوس کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ایک مستقل سوچ میں مصروف ہو جاتے ہیں جو ان کے مسائل کو مزید خراب کر سکتی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ زیادہ تجزیہ کرنے جسمانی احساسات کو درست کرنے کا باعث بن سکتی ہے۔ یہ بار بار جو خیالات ہیں اور وہی خیالات، ان کو روکنا پڑے گا آپ کو۔ وہ لکھتی ہیں کہ بے حد تشویش سے اپنی توجہ ہٹانے کے لیے کسی رنگ کا انتخاب کریں جیسا کہ نیلا، اور اپنے ارد گرد نوا میں نیلی چیزوں کو تلاش کریں، انہیں اونچی آواز میں نام دیں، ان کی گنتی کریں، اس پر توجہ مرکوز کریں تاکہ آپ کے خیالات تشویش والی سوچ سے ہٹیں اور اس چیز پہ باقاعدہ عمل کریں۔ چوتھا طریقہ وہ یہ بتاتی ہیں کہ غیر یقینی صورتحال کو برداشت کرنا سیکھیں۔ اضطراب سے نمٹتے وقت غیر یقینی صورتحال کو پہچاننا اور ان سے نمٹنا بہت ضروری ہے۔ آپ زندگی کی ہر غیر یقینی صورتحال کو حل نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ کو آپ کی غیر یقینی صورتحال کو برداشت کرنے کی صلاحیت کو بڑھانا ہوگا تاکہ آپ اپنی پریشانی کو کم کر سکیں۔ وہ بتاتی ہیں کہ جتنا زیادہ آپ قبول کریں گے ماحول کو یا سچویشن کو، اتنا بہتر ہے آپ کے لیے۔ 5واں سلوشن وہ یہ بتاتی ہیں کہ آہستہ آہستہ اپنے خوف کا سامنا کریں، اپنے خوفوں کا مقابلہ کریں، اور ان پہ قابو پانے کا ایک مؤثر طریقہ یہ ہے کہ مشاہدہ کریں۔ جب آپ اپنے خوف کا مقابلہ کرتے ہیں تو آپ بنیادی طور پہ اپنے پریشان کن خیالات کے خلاف کام کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ عمل آپ پر اضطراب کی گرفت کو کمزور کر دیتا ہے، اور جب حقیقی نتائج آپ کی فکر انگیز پیشن گوئیوں کے مطابق نہیں ہوتے ہیں تو آپ کا دماغ قدرتی طور پہ اپنی سوچ کو ایڈجسٹ کر سکتا ہے۔ فکر اور پریشانی کل کو اپنے غم سے خالی نہیں کرتی، یہ آج کے دن اپنی طاقت سے خالی کرتی ہے۔ پریشانی خوف کا ایک پتلا دھارا ہے جو دماغ میں بہتا ہے۔ اس وقت، اس لمحے بہترین کام کرنا آپ کو اگلے لمحے کے لیے بہترین جگہ پر رکھتا ہے۔ یہ زندگی میری اکیلی ہے، اس لیے میں نے لوگوں سے ایسی جگہوں کا راستہ پوچھنا چھوڑ دیا
جہاں وہ کبھی نہیں گئے تھے۔ زندگی کی سب سے بڑی شان کبھی گرنے میں نہیں ہے، بلکہ جب بھی ہم گرتے ہیں اٹھنے میں ہے۔ آپ کا وقت محدود ہے، اس لیے اسے کسی اور کی زندگی گزارنے میں ضائع نہ کریں۔ آپ کو اپنے خیالات پر قابو پانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو صرف ان کو آپ پر قابو پانے سے روکنا ہوگا۔ ہم کو ہمارے تاریک ترین لمحات کے دوران ہی ہمیں روشنی کو دیکھنے کے لیے توجہ مرکوز کرنی چاہیے۔ جب آپ غلطی کرتے ہیں تو خود کو شرمندہ کرنے کے بجائے محبت بھرے انداز میں دیکھیں۔ جب بھی غلطی کرو تو سانس لو۔ یہ صرف ایک باب ہے تمہاری زندگی کا، یہ تمہاری پوری کہانی نہیں ہے۔ ہمیں صرف اپنے ساتھ مہربان ہونے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اپنے ساتھ ایسا سلوک کریں جیسا کہ ہم اپنے بہترین دوست سے کرتے ہیں، تو کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ہم کتنے بہتر ہوں گے؟ جب میں نے اپنے مسائل کے بارے میں کھل کر بات کرنا شروع کی تو مجھے طاقت محسوس ہوئی، کمزوری نہیں۔ اضطراب ایک ایسی چیز ہے جو میرا حصہ ہے، لیکن یہ وہ نہیں جو میں ہوں۔ اگر آپ اسے کچھ منٹ کے لیے ان پلگ کریں تو تقریباً ہر چیز دوبارہ کام کرے گی۔ آپ کے سامنے کی زندگی آپ کے پیچھے کی زندگی سے کہیں زیادہ اہم ہے۔ اگر آپ ہر صورتحال کو زندگی اور موت کے معاملے کی طرح سمجھتے ہیں تو آپ کئی بار مر جائیں گے۔ پر امید ہونے کا انتخاب کریں، آپ بہتر محسوس کریں گے۔ آپ واپس نہیں جا سکتے اور شروعات کو تبدیل نہیں کر سکتے ہیں، لیکن آپ جہاں ہیں وہیں شروع کر سکتے ہیں اور اختتام کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ آپ ہمیشہ باہر کی باتوں پر قابو نہیں پا سکتے ہیں، لیکن آپ ہمیشہ اندر جو کچھ چل رہا ہے اس پہ قابو پا سکتے ہیں۔ خوفزدہ ہونے سے نہ گھبرائیں۔ زندگی کی بہت سی ناکامی وہ لوگ ہیں جنہیں یہ احساس ہی نہیں تھا کہ جب وہ ہار مانتے ہیں تو وہ کامیابی کے کتنے قریب ہیں۔